امت میں فرقوں کی ابتدا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوئی۔ سیدنا عثمان کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا اور اس کام کا سرغنہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور سیدنا عمر کے زمانے تک وہ زہر نہیں ہوا کسی بھی سازش کے اعتبار سے۔ سیدنا عثمان کا زمانہ آیا تو اس عبداللہ بن سبا نے یمن سے اس کا تولد ہے، عبداللہ بن سبا کا یمن سے اس کا تعلق۔ اس نے مصر اور عراق یہاں کے 9 مسلم لوگوں کو بھڑکایا سیدنا عثمان کے خلاف۔ یہاں سے کام شروع ہوا۔ سیدنا عثمان کے خلاف اس نے 9 مسلم مصر اور عراق کے لوگوں کو بھڑکایا کہ دیکھیں جی عثمان یہ زیادتی کرتا ہے، ایسے زیادتی کرتا ہے، اور اپنوں کو اس نے جتنے اعتراضات ہیں سیدنا عثمان کے، اگر آپ دور خلافت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو میں تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں آپ کو بات۔ تو اس میں بہت بڑی سازشیں کس کی تھی؟ عبداللہ بن سبا کی تھی، عبداللہ بن سبا۔ یہ 9 مسلم جب اٹھے عراق سے اور مصر سے، تو یہ انہی کو سبائی کہتے ہیں، جنہوں نے آ کر مدینہ کا کیا کیا؟ محاصرہ کیا۔ مسلمان تھے اور انہوں نے آ کر مدینہ کا محاصرہ کیا اور سیدنا عثمان کو مجبور کیا اور شورش کی، اور یہ سارے یہ سبائی لوگ ہیں۔ سیدنا عثمان حتیٰ کہ کیا ہو گئے؟ انہی کے ہاتھوں شہید۔ آپ نے اختلاف نہیں کیا ان سے، ان کو مارا نہیں، ان کا خون نہیں بہایا۔ صحیح بخاری میں بھی آپ پہلے روایت پڑھ چکے ہیں، مشکات میں بھی کچھ لوگ آئے تھے سیدنا عثمان کے پاس کہ جو اس وقت نماز پڑھا رہا ہے وہ فاسقوں کا امام ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو سیدنا عثمان نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، کچھ نہیں کرنا، نماز ایک نیکی کا عمل ہے، جب تک وہ یہ کرا رہا ہے تو اس سے آپ نہ کریں، اور اگر وہ کسی برائی یا گناہ کی طرف تمہیں لگاتا ہے تو پھر اس کی پیروی نہ کریں، یعنی ان کا خون نہیں بہانا چاہتے۔ بہرحال سیدنا عثمان شہید ہو گئے۔ یہ سبائی جو شورش لے کر اٹھے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ اب ان کو گھیر لیا۔ سیدنا علی پہلے وہ شخص ہیں، یہ بات یاد رکھنا، جنہوں نے مسلمانوں کا دارالخلافہ چینج کیا تھا۔ کہاں سے کہاں لے گئے؟ مدینہ سے کوفہ۔ ان لوگوں نے بھی اپنی ساری سرگرمیوں کا مرکز کس کو بنا لیا تھا؟ کوفہ۔ اب وہاں پہنچ گیا۔ قتل حسین، شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے معاملات بڑے عجیب ہو گئے تھے۔ خلافت سیدنا علی کو مل گئی۔ ادھر شام میں کون تھے؟ سیدنا معاویہ تھے۔ اب ان کے درمیان انہوں نے معاملات کو بھڑکایا کہ جی حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہیے، ادھر سے بھی کھڑے ہوئے، ادھر سے بھی کھڑے ہوئے۔ یہ آپس میں جب آمنے سامنے ہوئے، کون؟ ادھر سے سیدہ عائشہ بھی نکلی، آپ کو پتا ہے، ادھر سے سیدنا معاویہ تھے، ان کے مقابلے میں سیدنا علی تھے۔ ان کے درمیان 2 جنگیں بھی ہو گئی۔ کون سی؟ جمل سیدہ عائشہ اور ان کے درمیان، اور صفین ان کے درمیان، یہ 2 جنگیں۔ اب وہ لوگ جو سبائی تھے وہ اسی لشکر میں گھسے ہوئے تھے۔ اس معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے دوران معاویہ کے لوگوں کو شکست ہو رہی تھی۔ این اس اصلاح میں سیدنا معاویہ نے عمرو بن عاص سے کہا کہ آپ ایسا کریں، کوئی اس حوالے سے بندوبست کریں کہ جنگ رک جائے۔
عمرو بن عاص کو. تو انہوں نے ایک تجویز دی، قرآن کے جو اوراق تھے اس کے نیزوں کی تلواروں کی انی پر بلند کیا گیا جنگ کے دوران. دونوں لشکر سمجھ گئے کہ قرآن بلند ہو گیا ہے، لہذا اب کیا کرنی چاہیے؟ صلح کی طرف آنا چاہیے، قرآن کو فیصل بنا لینا چاہیے. بہرحال سیدنا علی کے لشکروں میں بہت سارے لوگ تھے جو یہ مانتے نہیں تھے. وہی لوگ یہ نہیں مانتے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ہم ان سے لڑائی کریں گے، ان کو قتل کریں گے. یہ سارا معاملہ ہوا. آخر حکم ادھر سے بھی مقرر ہو گئے، ادھر سے بھی مقرر ہو گئے. ان کی طرف سے عمرو بن عاص تھے اور ان کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری. معاملہ تحکیم یہ کام شروع ہو گیا. اسی اسنا پر ان لوگوں نے جب انہوں نے حکم بنایا ان دونوں کو، اور یہ اس بات کی طرف مائل ہو گیا کہ بھئی اس جنگ کو روک دینا چاہیے، ان کے حواریوں میں سے وہ لوگ بھڑک اٹھے اور ان میں سے بہت سارے لوگ الگ ہو گئے. جو لوگ الگ ہوئے وہ کون تھے؟ اور کچھ انہی میں سے ان کے ساتھ لگے رہے، وہ شیعان علی کہلائے. اب سمجھے بات؟ سارے نہیں الگ ہوئے. کچھ نے کہا کیوں؟ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ نے زیادتی کی، لڑائی ہو رہی تھی اور آپ نے ان سے صلح کر لی، اور پھر جن پر قابو پایا ان کو آپ نے ان کا مال لوٹنے کے تو ہمیں کہا، لیکن ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنانے دیا یہ سیدنا علی نے. اس بات پر یہ لوگ الگ ہیں. یہ ہے باقاعدہ ایک فرقہ جس نے ایک خلیفہ، وقت کے حکمران، مسلمانوں کی ایک جماعت سے خروج کیا، اس لیے ان کو خوارج کہتے ہیں. یہ سیدنا علی کے زمانے سے نکلے، یہ نکل کر الگ ہو گئے. اور کوفہ کی ایک بستی جس کو آپ کیا کہتے ہیں، جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا، جس نے پوچھا تھا عورت نے سید عائشہ سے کہ روزے کا کفارہ نہیں ہے، قضا نہیں ہے، نماز کی نہیں ہے، روزے کی ہے، تو کیا وجہ؟ فرمایا انت حروریہ، حروریہ لگتی ہے. یعنی یہ ان کی جگہ تھی خارجیوں کی، اور یہیں بیٹھ کر وہ اپنے سارے معاملات نپٹاتے تھے. اور ان کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا خارجیوں کا کہ عورت نماز جو چھوڑے گی وہ بھی پڑھے گی ایام حیض میں، اور جو روزے چھوڑے گی وہ بھی پڑھے گی. تو سیدہ عائشہ نے اس عورت سے اس لیے پوچھا تھا کہ انت حروریہ، تو حروریہ تو نہیں ہے، یعنی تو خارجیہ تو نہیں ہے، یہ منہج اور موقف تو خارجیوں کا ہے. تو فرمایا نہیں میں ویسے پوچھ رہی ہوں. تو یہ اس جگہ پر چلے گئے خارجی. ان کے اور نام بھی ہیں. اب یہاں خوارج بھی ایک نام ہو گیا، دوسرا نام حروریہ بھی ہو گیا، ایک نام شرات بھی ہے. شرات یہ کہتے تھے ہم نے اپنی ذات کو اپنے رب کے لیے بیچ ڈالا. شرات یہ بھی ان کا نام خارجیوں کا. شرا شین شرا یا شرا سے. ایک نام ان کا محکمہ ہے، محکمہ. حروریہ، خوارج، شرات، محکمہ تحکیم سے ہے. نواسب بھی ہے. نواسب آپ نے سنا ہوگا، ناسبی، رافضی اور ناسبی. یہ نا رافضی عموماً ان کو کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کی تائید میں رہے، اور ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت سے خروج کرے اور اہل بیت کی تحقیر کرے. بعد میں سیدنا حسن، حسین اور اہل بیت کے خلاف جو لوگ بولے ان کو بھی ناسبی کہا جاتا ہے. ہمیں بھی کچھ لوگ ناسبی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ اہل بیت کے حق میں نہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. تو یہ انہوں نے بھی چونکہ سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی تھی، تو اس وجہ سے ان کا ایک نام کیا بھی ہے، نواسب. ناسبی بھی یہ کہلائے ہیں، یاد رکھنا.
اسی طرح مارقہ نبی اسلام کی حدیث میں ہے یمرقون من الدین، صحیح ہے نا؟ کیا؟ مارقہ، یہ بھی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سے مارقہ نکلے ہوئے ہوں گے، خارج ہوئے. یہ سارے خارجیوں کے نام ہیں. اس کی نسل ہو گئی عبداللہ بن سبا کی، عبداللہ بن سبا. ٹھیک ہے، یہ عبداللہ بن سبا نے دو ہی عقیدے دیے. ایک تو سیدنا علی کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ، ابن حجر کو آپ نے پڑھا فتح الباری میں، انت ہوا کہہ دیا ان کے ماننے والوں نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا یہی عقیدہ تھا کہ یہ تو وہی ہے. آج بھی شیعہ کا، بعض شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ وہ آسمان پر جس طرح جو ہے نا اٹھا لیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، اسی طرح وہ اٹھا لیے گئے. ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ سبائی عقیدہ ہے. اچھا، ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ بعض شیعہ کے فرقے عبداللہ بن سبا کے وجود کے قائل بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ اس طرح کے ہیں اور وہ یہودیت اس پر اس کی چھاپ لگی ہوئی. تو یہ بعض شیعہ جو فرق ہے وہ عبداللہ بن سبا کو ایک تصوراتی وجود تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. ایک بات، کیونکہ شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں میں اس کا وجود موجود ہے. رجال کشی جو ان کی کتاب ہے اس میں ابن سبا کا وجود انہوں نے بتایا. اسی طرح ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اس میں بھی انہوں نے ان کو یہودی لکھا باقاعدہ کہ یہودی نسل تھا. اسی طرح الملل والنحل عبد الکریم شہرستانی کی جو اس میں بھی انہوں نے اس کا وجود اور اس کے بارے میں اس کے اعتقاد کو لکھا ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ الامم والملوک، ابن جریر طبری کی ہے، تاریخ الامم والملوک، بادشاہوں کی تاریخ اور قوموں کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے. اس میں بھی انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی اور اس کے پورے عقائد لکھے ہیں. تو اس کا معنی ہے عبداللہ بن سبا ایک وجود رکھتا ہے اور اس کا ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور اسی کے نظریے پر ہی یہ دو گروہ کھڑے ہوئے ہیں. کون سے؟ ایک خوارج اور ایک شیعہ. شیعہ وہی رہے جو سیدنا علی کے ساتھ جڑے رہے، یاد رکھیں، اور خارجی وہ تھے جنہوں نے کیا کیا. اچھا، آپ پڑھتے ہیں جب کسی راوی پر کوئی تبصرہ تو وہ کہتے ہیں شیعہ تھا، تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیعہ سے مراد اس وقت کیا تھا؟ شیعان علی میں، علی کے گروپ میں شامل تھا. عقیدہ اس کا ٹھیک تھا دہری، اور وہ سچا بھی تھا، ثقہ بھی تھا. اس سے اگر کوئی حدیث لے لی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. اصل روافد ہیں، روافد. یہ شیعہ حضرات ایک تحریک تھی جس کو سیاسی تحریک کہتے ہیں. یہ اٹھی تھی، اس میں اچھے اچھے لوگ بھی تھے، اچھے لوگ تو ان میں بھی تھے، ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. ان خارجیوں میں بھی اتنے اچھے لوگ تھے لیکن گمراہ ہو گئے تھے. کیونکہ فتنہ یاد رکھیں ہمیشہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خوبصورت منظر کشی کے ساتھ شروع ہوتا ہے فتنہ، اور جب وہ اپنا اختتام کرتا ہے تو وہ کئی چیزوں کو برباد کر چکا ہوگا. تو یہ خوارج بھی بیچارے اسی طریقے سے برباد ہوئے کہ علم تھا نہیں، جہالت کی وجہ سے عبادتیں بہت تھی. اس لیے ابن قیم نے کہا دو لوگوں کے شر سے بچو. دو لوگوں کے شر سے کون سے؟ ایک وہ عالم جو کیا ہو؟ بد عمل. ایک وہ عالم جو بد عمل ہو، اس کے شر سے بھی بچو. اور دوسرا جو جاہل ہو اور کیا ہو؟ عابد ہو. جاہل ہو اور کیا ہو؟ عابد. اس کے شر سے بھی بچو، یہ کسی ٹائم بھی کوئی بربادی پھیر دے گا. آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے، جن کو کوفہ میں بتایا گیا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں؟
100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، مرکز لگا کے پورا جھمگٹا لگا کے وہ اجتماعی ذکر میں مصروف ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے تم ابھی جلدی اتنا فتنے میں پڑ گئے؟ یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں آپ نے مشکات میں روایت پڑھی ہے کہ وہی لوگ تھے جن کو عبداللہ بن مسعود نے روکا تھا، وہی لوگ تھے کہ جب سیدنا علی نے حروریہ کے بعد نہروان یہ حروریہ کے بعد علاقے کے بعد اس علاقے میں چلے گئے، تو سیدنا علی نے جب ان سے قتال کیا تھا تو اکثر اس میں وہی لوگ تھے جو مسجد میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کر رہے تھے۔ جہالت کی بنیاد پر لگے ہوئے تھے باتوں میں، حقائق کا پتہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اور یہ انہی میں سے اکثر لوگ تھے جب سیدنا علی نے ان خارجیوں کے ساتھ قتال کیا تو انہی میں سے اکثر لوگ ان خارجیوں کے ساتھ تھے۔ تو جاہل کی عبادت کے فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ ایک جاہل اور بڑی عبادت کر رہا ہے تو اس کا فتنہ کسی ٹائم بھی سرزد ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے شخص کو کیا کرتا ہے؟ ورغلا دیتا ہے۔ پتہ چلے رات کی تاریکی میں ایسے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ ملا دیا۔ یہ صوفی جو گمراہ ہوئے ہیں، اس پر انشاءاللہ جب بات آئے گی دیکھیں، تو ہاتھ بڑھا دیا اور کہہ دیا میں محمد الرسول اللہ ہوں، تو بڑا خوش نصیب میرا امتی ہے۔ آپ صبح دیکھیں اس عبادت گزار کا حال کیا ہوگا۔ جاہل ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ جو مجھ سے ہاتھ ملا رہا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے، صحیح ہے نا جی؟ اب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتے، وہ اس دنیا کی زندگی سے چلے گئے۔ اب اس دنیا کی زندگی میں آنا ان کے لیے اور اس کیفیت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، میرے جیسے تو اور بھی بہت ہیں، اور کتنے عظیم لوگ گزرے، ان سے ہاتھ تو نہیں ملایا، میرے ساتھ ہاتھ کیوں ملا رہا ہے؟ تو یہ جتنے گمراہ ہوئے ہیں وہ عابد ہیں جو اپنی عبادت میں اتنے منہمک ہو گئے کہ علم نہیں تھا، جاہل تھے، پھر وہ گمراہ ہوئے اور شیطان ان کو بہت جلدی گمراہ کر لیتا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے لوگوں میں سے تھے۔ کون؟ خارج۔ سب سے پہلا گروہ خوارج کا گروہ ہے، سیدنا علی کے زمانے میں نکلا اور حروریہ مقام پر نکلا۔ کیوں؟ ریاکشن کہ آپ نے معاویہ سے سنا، کیوں اور اس کے لیے کچھ اشکالات لے کر وہاں بیٹھ گیا۔ سیدنا علی نے کس کو بھیجا تھا؟ عبداللہ ابن عباس۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اچھے لباس میں گئے کے پاس، ان کو جا کر پوچھا کہ اشکال کیا ہے؟ کہنے لگے اصل میں سیدنا علی پر 3 اعتراض ہیں ہمیں، 3 اعتراض ہیں۔ کیا اعتراض ہیں؟ ایک اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ لفظ خلیفہ ختم کر دیا۔ نمبر 2، تحکیم غیر کی مان لی، جبکہ تحکیم حاکم کا حق، فیصلے کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس نے افراد کو دے دیا فیصلہ، لہذا تحکیم غیر کو دے دی، اس نے شرک کیا، کافر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے مال ہمیں لوٹنے کا کہا، مال لوٹنے کا تو بول دیا مگر ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام نہیں بنایا۔ کتنے اعتراض تھے؟ 3۔ یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جو مسلمانوں کی حکومت سے، ان کی خلافت سے خروج کر کے بیٹھا ہے اور یہ اعتراض لے کے بیٹھا ہے۔ ایک اعتراض خلیفہ کیوں نہیں لکھا انہوں نے، اپنے لفظ کے ساتھ خلیفہ کیوں نہیں لکھا۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ تحکیم غیر کی مان۔ تیسرا اعتراض کیا تھا کہ مال تو لوٹا ہے لیکن بچوں کو اور عورتوں کو یار غبال کیوں نہیں بنایا، لونڈیاں کیوں نہیں بنایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں جب گیا تھا وہی بات آ گئی، عبادت اتنی گہری تھی کہ ان کی آنکھیں عبادت کر کر کے سوجی ہوئی تھی، پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، بڑی گہری عبادت، اور شب بیداری کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ لیکن یہ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا امیر معاویہ کو، سیدہ عائشہ کو کیا قرار دے رہے تھے؟
کافر کرا، کافر ہوتے، ان سے لڑنا ہمارے اوپر واجب، ان سے قتال کرنا ہمارے اوپر واجب۔ عبداللہ بن عباس نے جا کر ان کو پوچھا کیا اشکال ہے؟ ایک اشکال، دوسرا کیا ہے؟ یہ ہے، تیسرا کیا ہے؟ یہ ہے۔ اور میں بس ختم، میں مہاجرین اور انصار کی طرف سے اور تمہارے رسول کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور سیدنا علی اور صحابہ جو تم سے علم و عمل اور فضل میں سب سے افضل ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، میں ان کے پاس سے تمہارے پاس آیا۔ اب میں تمہیں اس ان شکالوں کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے تم جہاں تحکیم کی بات کرتے ہو، تحکیم کی بات تو اللہ تعالیٰ نے خود کی، یہ فیصلہ آپ بندے بھی کر سکتے ہیں۔ کون سا فیصلہ؟ میاں بیوی، بیوی جب آپس میں کیا ہوں لڑ پڑے، فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہ، تو میاں اور بیوی آپس میں لڑے ہیں، اسلام نے کہا ہے کہ ادھر سے بھی ایک حاکم لے لو، ادھر سے بھی ایک لے لو، وہ فیصلہ کرے۔ تو میاں بیوی کے اجڑنے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ حاکم بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، علی نے بنا دیا تو کون سا جرم ہو گیا؟ اسی طرح اور مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا جب احرام والا کیا کر لے، شکار کر لے، تو اس وقت بھی اس پر جرمانہ ہے کہ کیسا جانور مارا ہے اس نے، اس کے لیے یحکم بہ ذوا عدل، دو عدل والے کیا کریں گے؟ خرگوش مارا ہے، خرگوش کا خون بہہ گیا، فیصلہ کون کرے گا؟ دو عدل والے۔ ہرن مارا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ دو عدل۔ اللہ تعالیٰ خرگوش کے خون بہنے پر عدل والے دو بندوں کو فیصلے کا اختیار دے رہا ہے، تو کیا دو جماعتیں آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کا خون بہا رہی ہوں؟ اس پر اگر اللہ کے بندوں نے حاکم بنا دیا تو وہ تمہیں تسلیم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے، ان کا خون گر رہا ہے، تو یہاں اگر انہوں نے حکم مان لیا ہے اللہ کے بندوں میں سے تو اس پر تم اعتراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا خلیفہ کا لفظ اپنے ساتھ انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر محمد کے ساتھ کیا لکھا ہوا تھا؟ رسول اللہ۔ تو نبی اسلام نے جب کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ نہیں ہم صلح نہیں کرتے، رسول اللہ تو آپ کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، لہذا یہ رسول اللہ مٹاؤ، تو نبی علیہ السلام نے اپنا نام رسول اللہ ہٹا دیا تھا۔ تو کیا رسول اللہ کا لفظ ہٹا دینے کے بعد نبی علیہ السلام رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ سیدنا علی نے اگر یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تو خلیفہ تو ہے وہ مسلمانوں کے۔ اچھا یہ بات بھی سمجھ آ گیا۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی مال ہمیں لوٹنے کا کہا ہے لیکن بچوں اور عورتوں کو کیا نہیں بنانا دیا؟ لونڈیاں نہیں بنانا دیا۔ فرمایا مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مائیں ہیں، عائشہ کو لونڈی بناؤ گے، اگر لونڈی بنا کے لونڈی والا سلوک کرو گے تو تم ویسے کافر، اور عائشہ کو ماں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ عائشہ کو ماں نہیں مانو گے تب بھی کافر، ماں مانتے ہو پھر لونڈی بناؤ گے اور اپنے پاس لونڈی والا سلوک کرو گے تب بھی کافر، کیا کرو گے بتاؤ؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ماں کو لونڈی بناؤ گے؟ اللہ نے ان کو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے نبی کی بیویوں کو امت کے لیے مائیں قرار دیا، تو کیسے اس نے مال لوٹنے کا کہا لیکن تمہیں وہ لونڈیاں نہیں بنانے دیتا، ٹھیک ہے عائشہ کو لونڈی۔ اور یہی بات سیدنا علی بھی جب ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے، یہ بات سیدنا علی نے بھی کہی ان کو، ظالموں ماں کو لونڈی بناؤ گے، اس لیے لگے ہوئے بیٹھے ہو۔ تو بہرحال یہ بات ان کو سمجھ آ گئی، اور اس میں سے 6000 میں سے 2000 لوگ رجوع کر گئے۔ 6000 لوگ تھے، 2000 نے کیا کیا؟
رجوع کر لیا، پلٹ ڈالا اور 4000 اپنی باتوں پر ڈٹے رہے۔ پھر انہی کے ساتھ کوفہ کے لوگ ملے اور انہی کے ساتھ بصرہ کے لوگ ملے، پھر یہ ایک بڑا لشکر ہو گیا، اور پھر انہوں نے حروریہ سے کہاں سفر کیا؟ یہ بغداد اور واسط کے درمیان بستیاں ہیں۔ یہ کون؟ نہروان، بغداد اور واسط کے بیچ میں کیا ہے؟ بستیاں ہیں۔ وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کا ان کا جو لشکر تھا وہ تقریباً 12,000 پھر ہو گیا، 12,000 کا لشکر ہو گیا، اور تیاری کر رہے تھے ان کے سیدنا علی کے خلاف لڑنے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ یہاں سے کوفہ سے، اور حروریہ یہ کوفہ کی بستی ہے، یہاں سے یہ نہروان جا رہے تھے، تو رستے میں کچھ واقعات ہیں صحیح روایتوں کے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک صحابی کے بیٹے کو قتل کیا، خباب بن عرب جانتے ہیں، ان کا بیٹا عبداللہ، اس کو قتل کیا۔ اصل میں وہ اپنے گھر سے بھاگ رہا تھا، دیکھا لشکر آ رہا ہے، قرآن میں کچھ اوراق گلے میں لٹکا ہے، وہ بھاگ رہا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ کہاں بھاگتا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب فتنوں کا دورہ ہو تو فتنوں سے بھاگ جاؤ۔ فرمایا اچھا کس کا بیٹا ہے؟ خباب کا بیٹا۔ فرمایا اچھا تجھے حدیثیں تو آتی ہوں گی پھر؟ ہاں جی حدیثیں تو سناؤ۔ تو انہوں نے حدیثیں سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا دور ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو اس طرح کی روایتیں سنائیں۔ فرمایا اچھا ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ تو عظیم لوگ تھے، اچھی بات کہی۔ عثمان کیسا تھا؟ اچھی بات کہی۔ اس نے کہا اچھا بھائی اس کو پکڑو اور اس کو ذبح کرو۔ تو اس نے کہا میرا جو قرآن میرے گلے میں ہے یہ تو مجھے ذبح کرنے کا نہیں کہتا۔ فرمایا نہیں ہمیں تو تیرا قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کریں۔ پھر انہوں نے اس کو پکڑ کر ایک نہر کے کنارے پر جا کر اس کو ذبح کرا۔ اللہ آگے تھوڑا تھا گئے، ایک یہودی کے پاس سے گزرے تو وہاں سے کھجور کا درخت خریدنا چاہا کہ ہمیں دے دو۔ یہودی نے کہا یار تم ایسے لے لو، اللہ والے لوگ ہو۔ تو کہہ رہے نہیں ہم پیسے دیں گے، ایسے کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو وہ یہودی عیسائی تھا، نصرانی عیسائی۔ تو اس نے کہا ظالمو مجھ سے تو ایک کھجور کا درخت فری نہیں لیتے ہو، کہتے ہو نہیں حق تلفی ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں تم نے ابھی عبداللہ بن خباب بن عرد کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ یہ سوچیں تھیں ان کی، اس سے ایک درخت بھی نہیں لے رہے، ایک درخت جہالت دیکھیں، ایک درخت بھی نہیں لے رہے کہ حق تلفی نہ ہو جائے، اور ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اچھے کلمات کہنے کی وجہ سے صحابہ کے متعلق اس کو ذبح کر دیا۔ پھر اس کو صرف نہیں بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے اس کے گھر میں بھی گھس گئے، ان کا چھوٹا سا بچہ تھا اس کو ذبح کر دیا، ایک ولد ان کی ایک لونڈی تھی اس کو ذبح کر دیا۔ اچھا یہ اس کا گھرانہ ہے۔ یہ ان کی حرکتیں تھیں۔ جب یہ ساری حرکتوں کا پتہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا تو پھر وہ ایک بڑا لشکر لے کر 3، 4، 5 ہزار کا لشکر لے کر ان کے پاس یہاں پر آئے۔ ان کو باتیں پہلے سمجھائیں لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ پھر سیدنا علی نے یہاں پر قتال کیا تھا۔ یہ خارج یہاں لڑے تھے اور اکثر اس میں سے مارے گئے تھے۔ کوئی 6، 8، 9، 10 لوگ بچے تھے۔ 2 لوگ کہتے ہیں وہ عمان بھاج گئے تھے، یہ اردن کی جو دارالخلاف ہے نا عمان، اس طرف نکل گئے تھے۔ اسی طرح 2 لوگ ایران چلے گئے تھے، کرمان ایک صوبہ ہے، 2 لوگ وہاں بھاگ گئے تھے، 2 جزیرۃ العرب کی طرف بھاگ گئے تھے۔ اسی طرح ایک شخص یمن کی طرف بھاگ گیا تھا۔ یہ سارے لوگ بھاگ گئے، باقی سارے لوگ مارے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی 9-10 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو صحابہ اور آپ کے ساتھی پریشان تھے کہ یہ اتنے لوگوں کو ہم نے مار دیا، پریشان تھے۔ تو سیدنا علی نے اس موقع پر وہ حدیثیں سنائی تھیں جو آپ صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں خوارج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔
اور میں تم خوش ہو جاؤ، آپ نے ان کو جو قتل کیا ہے اس پر اگر میں بتا دوں کہ اجر کتنا ہے تو تم پھولے نہ سماؤ، اتنا بڑا اجر ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ہم نے ان کو صحیح قتل کیا۔ تو یہ خارجی ہیں جن کو سیدنا علی نے نہروان میں قتل کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ جاؤ بھائی ان مقتولین، مارکے کے بعد فرمایا مقتولین میں ایک ایسے شخص کو ڈھونڈو، وہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، ایسے شخص کو ڈھونڈو جس کے سیدھے ہاتھ کے نیچے اس پہلو پر گوشت ہوگا عورت کے پستان کی طرح، پڑھی نا روایت، اور اس کے ہاتھ یا ناقص ہوں گے یا ہاتھ چھوٹے ہوں گے، دونوں روایتیں ہیں، تلاش کرو، چھوٹے ہاتھوں والا ہوگا اور یا ہاتھ چھوٹے ہوں گے یا ہاتھ ناقص ہوں گے، اور اس کے کندھے سے نیچے اس پہلو پر ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا ایسے جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کیا بھی ہوں گے؟ بال بھی ہوں گے، سفید بال بھی ہوں گے۔ وہ تلاش کیا، اس کو تلاش کیا گیا، وہ شخص مل گیا، مقتولین کے نیچے سے ان کو نکال کر لایا گیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقتول کو دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس پیشین گوئی کو کہ آپ نے کہا تھا مسلمانوں کی ایک جماعت سے، مسلمانوں کی جماعت سے کچھ لوگ کیا کریں گے؟ خروج کریں گے، اور پھر مسلمان ان کو قتل کریں گے، اور اس میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے یا ہاتھ ناقص ہوں گے، اور اس کے کندھے کے نیچے ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا اور اس پر سفید بال ہوں گے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بات سچ ثابت ہو، یعنی ہم نے جو ان کو مارا ہے وہ صحیح مارا ہے، یہ اس کے شین گوئی کے تحت اس کے حقدار تھے کہ ان کو قتل کیا۔ عبداللہ بن وہب راسبی اس نہروان کے خارجیوں کا سردار تھا، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، عبداللہ بن وہب راسبی، یہ ان کا سردار تھا، یہ بھی مارا گیا۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔